اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کا لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، ضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے؟ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور انہیں تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ نے جس شخص کو گمراہ کر دیا ہے تم اسے ہدایت دو، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ منافقین پسند کرتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں، پھر ان کے ساتھ یکساں ہو جاؤ، پھر ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، پھر اگر منہ پھیر لے تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے ان کے سینے تنگ آ چکے ہیں، یا جو اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے جنگ کرتے۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، پھر تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں اور تم سے صلح کا مطالبہ کریں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ عنقریب تم اور لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں اونھے منہ گرتے ہیں، پھر اگر تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا مطالبہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ یہی گروہ ہے جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت یعنی غلبہ دیا ہے، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے بجز خطا کے، اور جو شخص کسی مومن کو عذر خطا قتل کرے گا تو اسے ایک مومن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کی پوری دیت دینی ہے سوائے اس کے کہ وہ دیت معاف کر دے۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن ہو تو قاتل پر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان عہد ہے تو مقتول کے وارثوں کو پوری دیت دینی اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے تو اس پر مسلسل 2 ماہ روزے رکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں نکلو تو اچھی طرح تحقیقات کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تم دنیاوی زندگی کی چیزوں کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی اسی طرح ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم ضرور تحقیقات کر لیا کرو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
مزید۔